اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی لفظ کلو وشربو کھاؤ اور پیو کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا حکم بھی وہاں پہ وارد ہوا ہے۔ ہم نے ان قرآن کے جتنے بھی آیات ہیں ان کی بررسی کی، ان میں سے تین درجہ بندی میں ہم نے ان کو تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلی جو تقسیم ہے وہ جانوروں کے بارے میں ہے۔ جانوروں میں سب سے پہلے ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 69، جس میں خداوند نے شہد کی مکھی کو کچھ اس طریقے سے حکم دیا ہے، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ سورہ نحل کی آیت میں خداوند نے شہد کی مکھی کو امر کیا ہے، آپ تمام ثمرات میں سے رس چوس لیں۔ رس چوسنے کے بعد ایسے خدا نے ان کو خالی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے حکم دیا ہے کہ آپ مختلف رنگوں کی شہد تیار کریں۔ یہ تو تھی ہمارے سرنامہ کلام کی پہلی آیہ۔ ہم نے جو تقسیم بندی کی تھی اس کی پہلی آیہ، جس میں حیوان کے ساتھ خداوند تبارک و تعالی مخاطب ہوا تھا۔ اب اس کے بعد آتے ہیں انسانوں کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 58، کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ سب سے پہلے حکم جو ہے، البتہ یہ آیہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، لیکن یہاں پر تمام بشریت کے لیے یہ حکم ہے، کلوا من طیبات، کھاؤ پیو پاک چیزوں میں سے۔ دوسری آیہ نمبر 60، کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ یہ جو آیہ ہے، کھاؤ اور پیو کس چیز میں سے؟ من رزق اللہ، رزق خداوند کے رزق میں سے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ۔ کلو وشربو، حکم یہاں پر کیا دیا ہے؟ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو کے ساتھ، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین کا وہ جملہ یہاں پر مناسب ہوگا، بھوکے شریف اور پیٹ بھرے بدماش سے بچو۔ کیونکہ انسان جب زیادہ کھاتا ہے تو اس کے حواس صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے جب بندہ بھوکا ہو تب بھی اس کے حواس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی لیے خداوند نے امر فرمایا ہے، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، زمین پر فساد مت پھیلاؤ۔ اس کے ساتھ دوسری جو آیہ ہے سورہ بقرہ ہی کی آیہ نمبر 78، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ پیو زمین میں سے جو حلال اور طیب طاہر پاک چیزیں ہیں ان کو کھاؤ پیو۔ لیکن حکم کیا وارد ہوا ہے؟ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لیکن شیطان کی پیروی نہ کرو۔ آیہ نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاک اور طیب طاہر چیزوں میں سے کھاؤ۔ اور آگے حکم کیا ہے؟ واشکروا للہ، خدا کا شکر بجا لاتے رہیں۔ سورہ مائدہ آیہ نمبر 4، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْهِمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ۔ یہ آیہ شکاریوں کے بارے میں ہے۔ جب کسی جانور کو پکڑتے ہیں، اس کی شکار کے لیے کسی دوسرے جانور کو بھجواتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں جو رائج دو طریقے ہیں، یا کتے کے ذریعے سے ہمارے ہاں شکار کیا جاتا ہے، یا پھر پرندے کے ذریعے سے، جیسا کہ بعض عقاب وغیرہ ہیں ان کے ذریعے سے۔ جب آپ کسی جانور کا شکار کرتے ہیں تو اس
اپنے ساتھ لائے ہوئے جانور کو جب اپنے شکار کی طرف بھجواتے ہیں تو خدا کا نام لے کے اس کی طرف بھجوائیں۔ ممکن ہے وہاں پہنچنے تک کہ آپ کا کیا ہوا شکار مر جائے۔ جب تکبیر کے ذریعے سے خدا کے نام لے کے اس جانور کو ارسال کیا جاتا ہے تو وہ جانور تمام فقہا کے نزدیک وہ جانور پاک اور حلال ہے، اس کا گوشت آپ میل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسری آیات ہیں سورہ انعام کی آیہ نمبر 41، کلوا من ثمرہ اذا اثمر وآتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین۔ کلو کھاؤ پیو من ثمرہ، پھل فروٹ کو، میوجات کو آپ کھائیں، خدا نے آپ کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن کب کھائیں؟ اذا اثمر، جب وہ پک جائیں۔ یہاں پر جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی پھل بغیر پکے کھانا مناسب نہیں ہے، اسی لیے خداوند نے اس آیہ میں خصوصاً اس کی جو صفت بیان کی ہے اذا اثمرا، اس کی جو حالت بیان کی ہے، اس کی جو سچویشن، کہ جب وہ پک جائے تب آپ کھا لیں۔ ولا تسرفوا، حکم کیا وارد ہوا ہے؟ ولا تسرفوا، کھانے پینے کے بعد اس کو اسراف نہ کریں۔ شیخ محسن کراتی اپنے اکثر قرآنی دروس میں اس آیہ کو بیان کرتے ہیں، اور معمولاً یہی ان کا ذکر ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم افراد ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ اس آیہ کے پہلے حصے پر ضرور عمل کرتے ہیں، دوسرے کو اکثر بھول جاتے ہیں۔ آیہ جو ہے سورہ اعراف کی آیہ نمبر 31، کلوا واشربوا، اس کے اوپر الحمدللہ فرماتے ہیں سب عمل کرتے ہیں۔ ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، اس آیہ کے دوسرے حصے کو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، اور اس کے اوپر تمام کے تمام انسان پیروکار ہیں، پیروی کرتے ہیں اس آیہ کی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا۔ لیکن اسراف کا جو مرحلہ ہے وہ بہت سخت ہے۔ کھانے پینے کو اس آیہ میں خدا نے خالی نہیں چھوڑا، جتنا کھا سکے اتنا کھاؤ، لیکن اس کی اضافی جو ہے اس کو اسراف نہ کرو۔ اسی آیہ کی، اسی سورہ کی آیہ نمبر 161، کلوا منہا حیث شئتم وقولوا حطۃ وادخلوا الباب سجدا نغفر لکم خطیئاتکم سنزید المحسنین۔ اس آیے کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے مترجمین نے نقل کیا ہے، اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ پیو اور توبہ استغفار کرتے رہو، اور دروازے میں سر افکندہ داخل ہو تو ہم تمہاری خطائیں معاف کریں گے، خوبکاروں کو ہم مزید نوازیں گے۔ البتہ یہ آیہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے تھی۔ متن صحیح اس آیے کے عبارت سے ہی واضح ہے، البتہ حکم بھی اس کے اندر بہت بہترین احکام موجود ہے۔ کلو منہا حیث شئتم، جو چیز چاہو، جو چیز آپ کو پسند ہے وہ کھاؤ، لیکن جب ایک خطہ والا دروازہ تھا اسی سے جب داخل ہوتے ہو تو سجدن نغفر لکم، ادخلوا الباب سجدن نغفر لکم، جب تم اس مخصوص انداز میں سر جھکائے ہوئے سر افکندہ جب داخل ہوتے ہو تو سجدہ کرو، اس سجدے کی وجہ سے خداوند آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کی توبہ قبول کرے گا۔ اسی طرح دوسری جو آیات وارد ہوئی ہیں ان سے ہم غض نظر اپنی بحث کو چونکہ طولانی نہ ہو اسی لیے مختصراً آیات کو یہاں پر ذکر کریں گے۔ سورہ طٰہٰ کی آیہ نمبر 81، کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا، کلو کھاؤ پیو، من الطیبات پاک اور طاہر چیزوں میں سے، ما رزقناکم جو تمہاری رزق میں سے ہیں ان چیزوں میں سے کھاؤ، ہماری بخشی ہوئی چیزوں میں سے کھاؤ، ولا تطغوا اور سرکشی نہ کرو۔ حکم کیا ہے؟ کلو کھاؤ اور پیو، ولا تطغوا زمین پر فساد نہ پھیلاؤ،
روئے زمین پر فساد پھیلانا خداوند کے نزدیک سب سے برے اعمال میں سے ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایک آیہ ہے، آیہ نمبر 54، کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِأُولِي النُّہَىٰ۔ کلو کھاؤ پیو، وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، وَارْعَوْا بیر بکریوں کو، ریوڑ کو، چوپائے کو، چرانے کو چرواہے کو کہتے ہیں، چرانے والے کو یعنی چرواہے کو کہتے ہیں۔ وَارْعَوْا ان کو چراؤ، انعامکم اپنے چارپایوں کو، ان فی ذلک لآیۃ لأولی النہیٰ۔ کھانے پینے کے بعد خدا نے کسی بندے کو آزاد نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ان کے لیے حکم دیا ہے کہ اپنے چوپاؤں کو، چوپائے جتنے بھی ہیں ان کو چراؤ۔ البتہ ہمارے معاشرے میں جب چراگاہ کی طرف اپنے حیوانات کو لے کے جاتے ہیں تو معمولاً بانسری بجاتے ہیں وہاں پہ، لیکن خدا نے کہا ہے کہ انعامات کو چرانے کے ساتھ ان کی آیات جو ہیں ان کو بھی مد نظر رکھو۔ یہ حکم نہیں دیا ہے خداوند نے کہ آپ وہاں جا کے بانسری بجائیں۔ سورہ حج کی آیہ نمبر 28، کُلُوا مِنْہَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، بہت پیاری آیہ ہے، سورہ حج کی آیہ نمبر 28، بس اس میں سے کھاؤ اور فاقہ کشوں کو بھی کھلاؤ۔ کُلُوا مِنْہَا وَأَطْعِمُوا، کلو خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، خود بھی کھاؤ اور فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اس آیہ کو دوسری اسی حج کی آیہ نمبر 36 کے ساتھ ملاتے ہیں۔ آیہ نمبر 36 ہی سورہ حج کی، کُلُوا مِنْہَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، قناعت کرنے والے فقیروں کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والوں کو بھی۔ یہاں پر دو چیزوں کو بیان کیا ہے، پہلے کہ خود کھاؤ، خود کھانا تو ٹھیک ہے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، جو قناعت پسند افراد ہوتے ہیں وہ سوال نہیں کرتے ہیں، آپ ان کو بلا کر ان کو کھلائیے۔ ممکن ہے وہ عزت نفس کی وجہ سے وہ آپ سے سوال نہ کر پائیں، لیکن آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو بلا کے کھلائیے۔ والمعتر، معتر کہتے ہیں سوال کرنے والا شخص، یعنی کوئی شخص ممکن ہے آپ کو سوال کرے، مجھے بھوک لگی ہے مجھے کھانا کھلائیں۔ دو افراد کو یہاں پہ مشخص کیا ہے، خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ، خصوصاً ایسے افراد کو جو سوال نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سوال کرتا ہے تو ان کو کھلانا جو ہے ممکن ہے کسی کے اوپر واجب ہو جائے۔ باہر کے یہ دو آیتیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اور واضح اور صریحاً الفاظ میں خدا نے بیان کیے، خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی۔ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِیرَ، فاقہ کش فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ ہماری جو آخری آیہ ہے وہ سورہ مومنون کی آیہ نمبر 23۔ اس آیہ میں خداوند نے اپنے رسولوں کو احکام جاری کیا ہے۔ پہلے مرحلے میں خدا نے جانوروں، حیوان، اس میں سورہ نحل کی جو آیہ پڑھی، ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی والی آیہ، سورہ نحل کی آیہ میں شہد کی مکھی کو حکم دیا تھا۔ اس کے علاوہ ہم نے جو دوسری تقسیم بندی کی اس میں انسانوں کو، اور تیسری تقسیم بندی میں اپنے رسولوں کو کیا حکم دیا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے، اے رسول پاکیزہ چیزیں میل کیا کریں اور نیک عمل انجام دیں، نیک عمل بجا لائیں۔ پیغمبروں کو بھی اس طریقے سے خدا نے آزاد نہیں چھوڑا ہے۔ ذمہ داریاں تو صحیح ہے، برحق ہے کہ تمام پیغمبروں کے اوپر ہم سے زیادہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن کھانے پینے کے جو احکامات ہیں، کلو، لفظ کلو جو ہے کھانا پینا کہہ رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، پاک چیزیں کھائیں، وعملوا صالحا، اور نیک عمل انجام دیں۔ انشاءاللہ ہمارا اگلا جو مبحث ہوگا ولا تاکلوا،
یعنی کون سی چیزیں قرآن مجید میں جن کے کھانے سے خدا نے منع کیا ہے، ان کو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔